only on Yeshua TV. پریز دا لارڈ. مسیح یسوع کے زندہ ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ ایک بار پھر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم آپ کے درمیان کلام کی نئی باتوں کو لے کر آنے والے بنے. میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ، پروگرام زندہ امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ گزشتہ تمام پروگرامز کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہے اور آج بھی ہم بڑی برکت پانے کو ہے. اور ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ اور کلام کی نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ خدا کے خادم ہیں اور خدا کے سورمہ. خدا ان کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. UGH سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام پاسٹر پرویز مائیکل ہے. اور میں ویٹ کے بغیر پائی صاحب کو شو پہ ویلکم کروں گا. پائی صاحب ویلکم ٹو دا سیٹ. اور میں پروگرام زندہ امید میں یشوا ٹی وی کے سیٹ کے اوپر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو. اور میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے تاکہ ہم خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. سارا وقت قیمتی جتنا بھی ہے خدا ان کا ہے. پریز گاڈ. اسی کے لیے ہے. آمین بھائی صاحب آمین. اور بڑی بھائی صاحب بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں جو نا تجربہ سے معلوم کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے جو پاسبان ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو جن کی زندگی کا حصہ خدمت کے اندر ہے یا جو کسی طرح سے بھی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم ان کے تجربات سے حاصل کرنے والے بنیں، سیکھنے والے بنیں. اور خدا کی شکر گزاری. شکر خدا. اور ویورز بتاتے چلوں آپ کو کہ پائی صاحب آلموسٹ 20 ایئر سے خدمت کر رہے ہیں اور خدا ان کو بڑے کثرت کے ساتھ جلالی طور سے استعمال کر رہے ہیں. تو پائی صاحب ہم ہر شو سے پہلے اپنے عزیز دوست کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارا بہترین دوست خدا کا پاک روح، ہمارا مددگار جو کہ کلام کو پڑھنے اور سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور میں پائی صاحب کے ساتھ مل کے روح القدس کو ویلکم کرتا ہوں. ویلکم ہولی اسپرٹ. یس پریز گاڈ. تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے مدد کرے اور کلام کو پڑھنے اور سمجھنے میں اور کلام کو بولنے میں بھی ہماری رہنمائی. آمین. صاحب پائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اور خداوند یسوع مسیح کا پہلا انکاؤنٹر کب ہوا؟ جب آپ کی کالنگ، جب آپ کی بلاہٹ ہوئی. ہاں جی. میں تھوڑا سا نیچے چلا جاؤں گا کہ پشاور سے میرا تعلق ہے. تو میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے، میں تقریباً 8 سال کا تھا جب انہوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا. اور جب وہ جاتے تھے عبادات میں تو میں چھوٹا تھا تو مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے. تو وہاں میں نے بہت دیکھا. میں فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس وہاں ہوا کہ خدا کا پاک روح اتنے زور سے وہاں جنبش کر رہا تھا کہ سارا گھر ہل رہا تھا. اور میں چھوٹا تھا، میں سمجھ رہا تھا زلزلہ آ گیا، مجھے نہیں پتہ. تو میں نے خیر بعد میں جب خداوند کی خدمت میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ خدا کے پاک روح کی جنبش تھی جس نے مجھے بھی ہلا دیا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں شپ پہ جاب کرنے لگا. میں کافی عرصہ جاب کی اور ایک بہن نے غیر زبان میں بات کر رہی تھی. تو جب وہ بات کرے ساتھ میں دوسری ایک آنٹی ہے وہ ترجمہ کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا بیٹے خداوند فرماتا ہے کہ تو میرا کام کر، تو دنیا کے کام کو چھوڑ، اور میں تیرے بچوں کو اور تجھے میں سنبھالوں گا، سرفرازی بخشوں گا. اور واقعی اس ٹائم میں بہت پیسہ کماتا تھا، شپ پہ بہت پیسہ کماتا تھا. لیکن خداوند کی کالنگ جو ہے نا اس نے مجھے ساری چیزوں کو رد کرنے پر مجبور کر دیا. اور میں نے اس سارے پیسے کو، جب کہ اس دور کی بات ہے کہ جب بہت کم لوگوں کی سیلریز تھی، تو میں ان دنوں کم از کم 80,000 یا 1,00,000 روپیہ پر منتھ کماتا تھا. لیکن میں نے ٹھڈا مارا ان چیزوں کو. میں نے کہا یہ چیزیں بیکار ہیں کیونکہ مجھے خداوند نے پکارا ہے، خداوند نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا وعدہ ہے، اس کا ہر ایک وعدہ ہاں کے ساتھ ہے. آمین. تو اس لیے پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور میں بے روزگار ہو گیا. اور اس بے روزگاری میں میں نے دیکھا کہ میرے بچے بھی بھوکے سوئے ہیں، کہاں اتنا کمانے والا. لیکن خداوند کی کالنگ کو میں نے بہتر جانا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس نے مجھے آواز دی وہ دنیا کو پالنے والا ہے. اس نے کہا ہے تو میرے بچوں کو بھی پالے گا، مجھے بھی پالے گا. خیر کافی پیریڈ اس طرح گزر گیا. لیکن انہی دنوں میں میرے دل میں آیا کیونکہ اس سے پہلے میرے ابو نے کہا خداوند
میرا مجھے بیٹا دے تاکہ میں اسے تیری خدمت میں دوں، لیکن وقت مقرر تھا۔ تو جب خداوند کی آواز مجھ تک آئی تو خداوند نے میری زندگی کو ہلا دیا، اور میں نے ایک دم اپنے بزرگ ایس این سیمول جٹ، میں نے ان سے کہا میں سیمنری کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے بلا لیا۔ تو پھر اس سیمنری کے دوران میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے گزر بسر کی۔ میری مسز جو ہے وہ اسٹاف نرس تھی، پھر انہوں نے کہا آپ سیمنری کرو، میں جاب کرتی ہوں، میں کماؤں گی، حالانکہ میں انہیں کمانے نہیں دیتا تھا، لیکن ان کو میں نے گھر بٹھا دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ خدمت گزاری کا کام جو ہے خدا نے آپ کو بلایا، آپ کرو، خدا خود ہی ہمیں سربلند کرے گا، میں جیسا بھی ہے کروں گی گھر کی جو بھی دیکھ بھال ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے بس خدمت گزاری کے لیے اپنے آپ کو سرو کر دیا خدا کے حضور۔ اور میں نے یوحنا 5 باب میں جو لکھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ میں نے کہا کلام کے وسیلہ سے میں سن کر اس پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کیوں نہ پالوں، کیونکہ آگے یہ بھی لکھا کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ تو ہم چلتے پھرتے زمین پر ہمیشہ کی زندگی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات سوچا کیوں نہ میں ہمیشہ کی زندگی میں جیوں، جتنا عرصہ جیوں ہمیشہ کی زندگی میں جیوں، تاکہ خداوند کو میں نے خوش کرنا ہے۔ اپنی ذات کو تو ہم پتہ ہے کہ ہم کتنا بھی خوش کر لیں، لیکن جب تک وہ خوش نہ کریں ہم نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب خدا کی ذات کو خوش کرنے کے لیے میں نے سب کچھ دنیا کو، میں سگریٹ 40 سگریٹ روز کے پیتا تھا، چھوڑ دے ایک دم، کیونکہ خداوند نے مجھے دل میں کہا کہ پرویز بیٹے یہ جو تو سگریٹ پیتا ہے مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا خداوند نو۔ تو خداوند نے کہا پھر مجھے پسند ہے تجھے کیسے پسند ہے؟ تو میں نے چھوڑ۔ تو باقی شکر ہے خداوند کا کہ خداوند نے مجھے اس طرح آہستہ آہستہ بحال کیا، ایسا کہ میں میٹنگ پریزائڈر بنا، پھر اس کے بعد خدمت میں آیا۔ اور میرے ساتھ جو سیمنری کر رہے تھے وہ مجھے کہتے تھے آپ کیسے یہ کلام، میں نے کہا خدا جانتا ہے، وہ اپنے روح القدس کے وسیلے سے مجھے استعمال کر رہا ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ ایک ٹاپک کو کیسے کرنا ہے، لیکن وہ میرا گائیڈ کرتا ہے۔ تو ساری گائیڈنس مجھے اوپر سے ملتی ہے، تو میں کسی انسان کے تابع نہیں ہوں، میں خدا کے پاک روح کے تابع۔ تو آج تک خدا کا شکر ہے کہ اسی طرح ہی میں خدا کی خدمت میں گامزن ہوں، اور ہمیشہ جب تک جی رہا ہوں اسی کا ہوں اور اسی کے لیے ہوں۔ پریز گاڈ بھائی صاحب۔ اور بھائی صاحب یہ تو میں کہوں گا کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں نے مسیح کی خاطر اپنی ساری قیمتی چیزوں کو کوڑا کر سمجھا ہے۔ تو یہ خدا ان کا شکر ہے کہ، اور میں آج بھائی صاحب خادم ہوتے ہوئے اور آپ بھی دیکھتے کہ ہمارے لوگ خدمت کے اندر نہ تو انہیں بلیسنگز ملتی ہیں اور نہ ہی ان کے جو فروٹس ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ خدا کو بھی انہوں نے ساتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب ہمیں کالنگ آ جائے تو پھر ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں نا کہ لوط کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں، اگر ہم نے اس راہ پر چلنا شروع کیا تو خداوند کے کلام کے مطابق ہم نے اسی راہ پر ہمیشہ گامزن رہنا، کمزور نہیں ٹھہرنا، بلکہ خدا کا روح ہمیں پش کرتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں وہ سوچ کو بڑھاتا ہے، ہماری سوچ کو، ہمیں ہر طرح سے بولنے کا فضل بخشتا ہے۔ تو ہم کیوں پیچھے مڑ کے دیکھیں جب ہماری ترقی ہی خداوند نے پاک روح کی مدد سے ہے، تو ہم اس ترقی کے آگے رکاوٹ نہ بنیں۔ ہاللیلویہ۔ سو ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہمیں ترقی کی طرف آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پھر آگے کی طرف ہی دیکھنا ہے، اور اگر خدا آپ کو بلا رہا ہے تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بائبل ہمیں ایک بڑی مثال دیتی ہے کہ لوط کی بیوی کی، اور وہ نمک کا ستون ہو گئی۔ اسی طرح آج ہم بھی 2 بیڑیوں کے جب مسافر ہو جاتے ہیں ہم بھی گر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایک جو نوکر ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ بھائی صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ سی مین بھی رہے ہیں، اور جب سمندر کے اندر جب آپ شپ کے اوپر، تو موجیں اور لہریں اور کیا سما ہوگا، اور بائبل بیان کرتی کہ وہ خود ہی موجوں کو کھڑا کرتا ہے اور جہاز جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، اور خدا کی بڑی قدرت سمندر کے اندر۔ کچھ بیان کریں گے اس کے بارے میں اپنے تجربہ سے؟ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا، اور میری زندگی کے بڑے زبردست خوبصورت لمحے ہیں کہ جو میں نے اس وقت گزارے
تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ اوساکا جاپان کا جو پورٹ ہے وہاں پہ سمندر میں اتنا زبردست طوفان آیا، اتنا زبردست طوفان آیا کہ جہاز فل ہیڈ جا رہا ہے، فل ہیڈ، لیکن جہاز اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اتنا تیز طوفان، جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو وہاں پر مجھے خداوند کے روح میں ایک گائیڈنس ملی کہ میں دعا کروں۔ جب دعا کی، رات طوفان اس طرح تیزی سے آتا رہا، تو اس طرح ساری رات گزاری، اور جہاز کے اوپر سے پانی ہمارے جہاز کے اندر تک آ رہا تھا، تو کافی مشکل تھی، اور سب نے اپنے اپنے سامان باندھ دیا، مطلب پیسے ویسے جو تھے، اور لائف جیکٹس پہن لی کہ ابھی کود جائیں گے، ابھی کود جائیں گے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ جب میں اس وقت، وہ میں خداوند میں اتنا نہیں تھا، لیکن خداوند مجھے استعمال کر رہا تھا، تو وہاں جب میں نے خدا کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی تو صبح تک بالکل سکون ہو گیا، Praise God. اور سمندر ایسے تھا کہ طوفان آیا نہیں۔ اور اس کے بعد بھی ایک دفعہ ہانگ کانگ کے قریب، ہمارا جہاز قریب ہی تھا، تو ایک جہاز چھوٹا سا آ رہا تھا، چھوٹا جہاز تھا، لیکن وہ جیسے بوٹس ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی پتہ نہیں ڈرنک تھے لوگ، تو وہ بڑی تیزی سے آئے اور جہاز کی ایک سائڈ پہ انہوں نے ہٹ کیا، اور جہاز کا ایک تقریباً یہ دیوار ہے نا، اتنا بڑا ہول ہو گیا، اور جہاز کے اندر پانی آ گیا۔ اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ بچیں گے نہیں، لیکن اس وقت بھی خداوند نے ایسا کیا کہ میری دعاؤں کا جواب دیا۔ میں نے بہت دیکھا اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے آپ کو آزمایا، خدا کو نہیں، اپنے آپ کو آزمایا ہے کہ میں خداوند میں ہوں کہ نہیں، تو خداوند میری دعا سنتا رہا، اور ہر لحاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اور سارے عملے کو، کیونکہ اگر ایک بندہ، خدا کا بندہ دعا کرنے والا ہے تو سب کو بچا سکتا ہے۔ جیسے خاندانوں میں، ایک خاندان میں ایک شخص اگر بچ جاتا ہے تو پورے خاندان کو بچانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی طرح خدا نے بڑے عجیب جلالی کام کیے، اور واقعی طوفان ایسے کہ نہ بچنے کی امید، ایسے حالات میں سے گزرے، بڑے سخت حالات، لیکن خداوند نے مدد کی۔ آج خداوند کا شکر ہے، کیونکہ خداوند نے بنائے عالم سے پیشتر چنا ہوا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو، تو وہ بچا کے رکھتا ہے، اور وہ ان تجربات میں سے گزارتا ہے کہ ان مشکلات میں سے گزر کر ہم خداوند کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آمین۔ بھائی صاحب، آپ کی بات کے اوپر کلام کا مجھے بہترین حوالہ جو کہ خدا کے پاک روح نے میری رہنمائی کی، اور پالوس بھی جہاز کے اندر ہے، اور 14 دن طوفان کے ساتھ لڑے، اور خدا کا فرشتہ پالوس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیری وجہ سے ان کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اور 200 سے زائد لوگ ہوتے ہیں اس جہاز کے اندر، اور وہ 14 دن تک طوفان سے لڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہر ایک چیز جو کہ سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جہاز جو ہے اسٹیبل ہو جائے، مگر خدا فرشتہ نازل فرماتا ہے اپنا، اور خدا کہتا ہے کہ جو ہے نا، کہ فرشتے کی معرفت کہتا ہے کہ میں نے تیری خاطر ان لوگوں کو محفوظ رکھا۔ آمین۔ خداوند اپنے لوگوں کی وجہ سے باقیوں کو بھی بچا لیتا ہے، یہ خداوند کی قدرت ہے، اور خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو اس وقت ایک خاندان کی صورت میں ہوتا ہے شپ میں صحیح انسان، کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے تو اس وقت پورے خاندان کو خدا بچا لیتا ہے ایک ایماندار کی وجہ سے۔ ہیں، ایک ایماندار کی وجہ سے، صحیح آمین۔ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب۔ اور ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سی مینز ہوتے ہیں، ان کے جو زندگی ہوتی ہے 6 مہینے سمندر کے اندر اور 6 مہینے سمندر سے باہر، اور بعض اوقات تو پورا پورا سال سمندر کے اندر، پورا پورا مہینہ سمندر کے اندر، اور بہت ٹف جاب ہے۔ مگر دیکھیں کہ جتنوں کو ہم بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے چنا، وہ سارے مچھیرے اور سمندر میں رہنے والے، اور جو موجوں سے لڑنا سیکھ جاتا ہے، یاد رکھیں سمندر سے لڑنا سیکھ جاتا ہے، اس کی لہروں سے اور اس کے خوف سے لڑنا سیکھ جاتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ دنیا کے طوفانوں سے بھی لڑنا سیکھ جاتا ہے، اور لڑ سکتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ آمین۔ اور بھائی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جب سمندر کو دور سے دیکھتے ہیں تو بہت ہمیں خوف لگتا ہے، مگر اس کی ڈیپتھ میں اتر کر اگر ہم کبھی تجربہ کریں، اور یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہے کہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیا نیا سفر کرتے ہیں کشتی کے اندر، ان کی تو وامٹنگ ہی نہیں رکتی، وامٹنگ سی سکنس کہتے ہیں، سی سکنس کہتے ہیں، تو وامٹنگ نہیں رکتی ان کی،
میرے ساتھ بھی ہوا تھا شروع میں۔ اچھا ہاں جی، تو میرا ایک سفر جو بہت لمبا تھا، یہاں پاکستان سے چلے اور سیدھا یو ایس اے گئے، اور 1 مہینے کا سمندر ہی سمندر، کوئی کنارہ نہیں۔ تو یہ حالت کیا، میں اس ٹائم تھوڑا سا خوف زدہ ہوا کہ کوئی کنارہ نہیں، اگر جہاز کو کچھ ہو گیا تو کہاں سے بچنے کی امید نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پرسکون طریقے سے خدا لے کر گیا اور پرسکون طریقے سے واپس آئے، اور یہ سفر بھی خدا نے ہمارا مبارک سفر کیا۔ پریز گاڈ بھائی صاحب، پریز گاڈ بھائی صاحب۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے زندگی کا وہ تجربہ جو آپ نے خداوند میں رہ کر گزارا، اور خداوند نے مختلف سفر میں آپ کی مدد کی، اور خداوند آپ کو تیار کر رہا تھا آگے بڑے سفر کے لیے، جی تاکہ آپ ایک بڑی کشتی کو لیڈ کر سکیں جی اور سیدھا خدا کی بادشاہی کے بے اندر۔ شک بے شک، آمین۔ بھائی صاحب، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ماں باپ اور بچوں کا جو کردار ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ مثال 22 باب 6 آیت کے اندر بچے کی ایسی تربیت کرتے جس راہ پر اسے چلنا ہے۔ اور بھائی صاحب، آج ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، جسمانی خواہشوں میں الجھ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس حد تک نوبت آ پہنچتی کہ جو نوجوان بیٹے بیٹی ہیں، ماں باپ ان کے جنازے اپنے کاندھوں پر لے کر جاتے ہیں، اور صرف نا تربیت کی وجہ سے کہ ماں باپ انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حق میں؟ بڑا زبردست ٹاپک ہے یہ، جیسا کہ ابھی آپ نے امثال 22 باب اس کی 6 آیت میں بتایا کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ آمین آمین۔ آمین۔ خداوند کا کلام سچا ہے، خداوند کے کلام کی باتیں بہترین باتیں ہیں، اور ان پر عمل کرنے والے بہترین لوگ ہیں اور بچائے گئے لوگ ہیں۔ اور میں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ بائبل ہمیں ہر سوال کا جواب دیتی ہے، اور بائبل میں سے ہی ہمیں تربیت آموز باتیں ملتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ داؤد نے کس کی تربیت کی تھی؟ اپنے بیٹے کی، جی، سلیمان کی۔ سلیمان۔ اور داؤد نے خدا کا تعارف کرایا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ داؤد نے کہا، اے میرے بیٹے سلیمان، اے میرے بیٹے سلیمان۔ اب وہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے، خدا کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اپنے بیٹے سے متعارف کرا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ یعنی اپنا باپ، یعنی وہ اس کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے تیرا باپ میں ہوں، اور میرے خدا کو پہچان۔ جب ہم اپنے اولاد کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں، خدا کی پہچان میں لے کر چلتے ہیں، اور خدا کے وعدوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور خدا کی ہر ایک بات کو جو ہماری زندگیوں میں سے ہو کر گزری ہے ہم سامنے رکھتے ہیں اپنے تجربات کے ساتھ، تو ہماری اولاد جو ہے وہ ضرور سنے گی۔ اب جو تربیت یافتہ نہیں بچے، اس کا مطلب ہے ماں باپ کی کمزوری ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اس زمین پر ہم سب کا مالک ایک ہے۔ آمین ہلیلویا۔ آمین۔ ہمارا مالک ایک ہے، تو ہم اپنی اولاد کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وی آر مینیجر، ہم مینیجر ہیں۔ اور مینیجر کا کیا کام ہے؟ مینجمنٹ کو سنبھالنا۔ اور جب مینجمنٹ کو درست طریقے سے وہ سنبھال کے چلے گا تو ایک وقت آئے گا باپ جو مالک ہے وہ حساب لے گا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت یعنی مینجمنٹ درست طریقے سے نہیں کرتے تو ہمارا حساب لینے والا باپ ہے، جو ہم سب کا باپ ہے، اور اس نے ایک وقت میں ایسا کرنا ہے کہ سب کو علیحدہ کر دینا ہے کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، تو فیل ہے، اور جو فیل ہے اس کی سزا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ داؤد نے جیسے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے سلیمان، اپنا نام بیٹے کا نام لے کر پکارا، اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ تو اس کے کہنے کا مطلب تھا اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ میں وہ شخص ہوں جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، میرے کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی، میری حالت میری کنڈیشن ایسی تھی کہ میرے پاس بھی کوئی کھڑا ہو تو اسے اسمیل آئے گی، لیکن پہچان کہ آج میں کس مقام پر ہوں، اس خدا کے پہچان میں مجھے یہ مقام ملا ہے۔ تو بیٹے تو پہچان تاکہ تجھے بھی اس مقام پر خدا عزت دے۔
آمین हालेलुया। हालेलुया تو اس لیے ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اولاد کے لیے مدرسہ جو ہے نا وہ اس کے ماں ہے، اس کا باپ ہے، وہ گھر ہے جو انہیں تربیت دے کر اس مقام پر لاتا ہے. جیسے ابھی حوالہ ہم نے پڑھا کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. مطلب ہم یہ جانیں کہ اولاد جو ہے اس کو کس راہ پر لے کر چلنا ہے. اور دنیا میں خدا کے کلام میں امثال کتاب میں لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے. موت کی راہ. تو ہم یہ دیکھیں ہم بچے کو کس راہ کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ وہ موت کی راہ پر نہ چلے. وہ موت کی راہیں بہت ساری ہیں، ایک جال بچھا ہوا ہے موت کی راہوں کا. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا ماں باپ کامیاب ہے اور خدا ان کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے، اولاد کو بھی برکت دیتا ہے اور ماں باپ کو بھی برکت دیتا ہے. اگر درست تربیت کریں گے تو اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے بھی تابع ہوگی اور خدا کے بھی تابع ہوگی، ورنہ نہ وہ ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور نہ خدا کے. تو ایسی زندگی جہنم کی طرف جاتی ہے. ویورز بتاتا چلوں آپ کو کہ آج اپنے بچوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر اپنے بیٹے بیٹیوں کی، اپنی جوان بیٹیوں کی. اور جو آپ کے بچے 8 سال کے بیٹے بیٹیاں ہیں، 12 سال کے، 15 سال کے، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی اپنے بچوں کی خوب تربیت کریں اور دیکھیں، ان پر نظر رکھیں. اور دنیاوی مثالیں کہ جو ہے کہ شیر کی نظر سے دیکھیں، شیر کی نظر سے. اور بے شک انہیں آپ جو کچھ کھلانا چاہتے ہیں، جیسی آپ انہیں آزادی دینا چاہتے ہیں دیں، مگر دیکھیں شیر کی نظر سے. اور آج جیسا کہ ہمارا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بچے جو کہ ماں باپ سے ان کے ذہن جو ہے کہ اختلاف نہیں کرتے اور دنیاوی معاملات میں پھنس کر وہ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جو کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، نشے بازی کی طرف آ جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے اندر ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بن جاتے ہیں، ناسور بن جاتے ہیں گھر کے لیے. دراصل یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور سے نہیں کرتے. بے شک یہی بات ہے. تو یہ ماں باپ پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. تو آج جو ماں باپ اپنے آپ کو مصروف سمجھتے ہیں وہ اپنی اولاد کی کیئر نہیں کرتے اور اپنی اولاد کی پرورش وہ بہتر طور پر خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب چھوٹے بچوں کو لوگ لے کر آتے ہیں چرچز میں کہ پاسٹر صاحب انہیں بلیس کریں، تو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو بلیس کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس بلیسنگ میں ہو کر اپنی اولاد کی تربیت کریں. ایگزیکٹلی بھائی صاحب، ایگزیکٹلی. اور بھائی صاحب میں تھوڑا سا اگر ہم فیتھ کی طرف چلیں تو سم ٹائم ماں باپ جو ہے کہ جب بچوں کو مخصوص کروانے کے لیے آتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کی تربیت کے اندر اور اس کے بڑھنے کے اندر، رہن سہن کے اندر تو اس کی صحیح طور سے ہم دیکھ ریکھ کریں گے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور کیونکہ مصروفیات اتنی ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. وہ مصروفیت بھی ہے اور دوسرا اگر ٹائم ہو بھی تو وہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ، کیونکہ ماں باپ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے. بلکہ میں نے جو پہلے بات کہی ہے کہ توجہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سے یعنی ماں باپ سے خدا نے حساب لینا ہے. اس حساب کو بھی آپ نے، اس کھاتے کو بھی درست کرنا ہے آپ نے. تو اپنے ماں باپ کے تابع رہنا اولاد کا کام ہے اور ماں باپ کا کام ہے کہ اولاد کی تربیت کرے. لیکن اگر ماں باپ درست تربیت نہیں کرتا تو اولاد بگڑ جاتی ہے، نہ وہ خدا کے تابع ہے، نہ کسی بھی اپنے خاندان میں کسی کے بھی تابع نہیں ہے اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان روتا ہے. ایگزیکٹلی بھائی صاحب ایک بڑی مثال بائبل مقدس کی پرانے نامے سے کہ ایوب ہر ہفتے اپنے بچوں کو لے کر خدا کے حضور میں قربانی چڑھاتے ہیں. ہاں، وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں نے شاید کوئی گناہ نہ کیا کر دیا ہو تو اس لیے وہ قربانی. اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ میں ایک مثال ایک جگہ پہ سنی تھی کہ ماں باپ دعا میں ہر روز ٹھہرتے ہیں، جھکتے ہیں خدا کے حضور، اور ان کے بچے جو ہیں وہ جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماں باپ سجدے میں ہیں خدا ان کے حضور، لیکن وہ بچے نکل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے اپنے بچوں کے نام کے خداوند تیرے حضور مانگ لیتے ہیں. تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ
ایوب اپنے بچوں کے لیے قربانی چڑھاتا تھا، تو ہم بھی اپنے ہونٹوں کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائیں اپنے بچوں کے لیے، تاکہ بچے جو ہیں وہ جب دعا میں ہم رکھیں گے تو وہ خود بخود کھنچے آئیں گے خداوند کی طرف۔ تو وہاں ایک بچہ جو پہلے آ گیا تو انہوں نے اس کا نام مٹا دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے کو دعا میں رکھا، اور دوسرا بھی آ گیا تو انہوں نے نام مٹا دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بچے خداوند میں ایک جگہ ایک خاندان میں جمع ہو کر خداوند کے حضور جھکنے لگے۔ آمین، پریز گاڈ بھائی صاحب۔ ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جب ہم چرچ کے اندر ہوتے ہیں تو اکثر والدین آتے ہیں، بھائی صاحب بیٹے کے لیے پرے کریں، بیٹی کے لیے پرے کریں، یہ اسٹبن ہے، اس کا دل سخت ہے، یا یہ جو ہے کہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ خود اپنے بچوں کے لیے پرے نہیں کریں گے، آپ خود آنسو نہیں بہائیں گے اور گھٹنوں کے بل نہیں ہوں گے تو کام بننے کا نہیں ہے۔ بے شک ہماری جو خدام کی دعائیں ہیں خدا سنتا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کے لیے آنسو بہانا پڑے گا، بے شک آپ کو اپنے بچوں کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، خواہ وہ کسی چیز میں بھی الجھے ہوئے ہیں، نافرمانی میں ہے، خواہ وہ کسی بھی معاملات کے اندر ہے، نشے کے اندر ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ ان کو دعا کے دائرے میں لے آئیں گے تو وہ ہر طرح سے، ہر لعنت سے آزاد ہو جائیں گے، ہر گندگی سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ جو دعا کا دائرہ ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی بدی سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ مگر بھائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج والدین پرے نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو دعا میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ماں باپ، پادری صاحب ہے ساڈے بچوں سے دعا کرنا، خود نہیں کرنی، پادری صاحب دعا کرنا، ہاں چاچا بچے واسطے دعا کریا کرو، یہ بڑا بگڑتا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ آپ کیوں نہیں انہیں دعا میں رکھتے؟ کیونکہ دعا جو ہے نا وہ انسان کے چوگرد گھیرا ڈال دیتی ہے، ایک جیسے آپ نے کہا، تو وہ گہراؤ میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان باقی دنیا کی شرارتوں سے بچ کے رہتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے ماں باپ کو اسپیشل اپنے بچوں کو دعا میں رکھنے کی، اور میں نے اس بات کو سیکھا ہے، اور میں اپنے بچوں کو نام لے لے کر ایک ایک کو میں دعا کرتا ہوں، یہاں تک کہ جو بھی نام میں نے لسٹ میں رکھے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے بچوں کے علاوہ بھی۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں، نہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قوموں کو بچانے والے ہوں، ہم خاندانوں کو بچانے والے ہوں، سب کے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ تو اپنے بچوں کو دعا میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو خدا کیسے اس کو کہیں، اور خدا ان کی تو سن لے گا، لیکن آپ کے دل کا حال خدا کیسے جانے گا کہ آپ خود دعا نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی بھائی صاحب، ایگزیکٹلی۔ سو ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں نہ صرف دعا کرنی بلکہ دعا کے دائرے کے اندر ان کو لے کر آنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو دعا کے اندر رکھیں گے، نہ صرف آپ ان کو جسمانی خواہشات سے بچائیں گے بلکہ آسمان کی بادشاہی کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جائیں گے۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ تو نجات پا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو مرغی کی مثال دیکھیں کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ خطرہ سامنے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑے گا خدا کے حضور میں، اس کے آسمان کے نیچے آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑے گا، اپنے گھٹنوں کے بل اپنے گھر میں سجدے میں جانا پڑے گا، تاکہ ہمارے بچے ہر طرح کی غلاظت سے، موت سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچے رہیں۔ اور میں آپ سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کا دھیان رکھیں، کیونکہ آج معاشرہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، اور اپنی بیٹیوں کا خاص طور پر اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کے رابطے کیسے ہیں اور ان کی دوستی کیسی ہے، ہر ایک چیز پر نظر رکھیں۔ وہ ٹیوشن جا رہے ہیں، خود لے کر آئیں، خود چھوڑ کر آئیں، ہر ایک چیز کا دھیان رکھیں، اور جو اعتماد جو کہ بحال لوگ ہیں، جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ انہی کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اور اپنے بچوں میں رہ کر مسرور رہیں اپنی زندگی میں۔ اور خداوند آپ کو، میرا ایمان ہے کہ میں نے اس باتوں سے، کلام کی ساری باتوں سے بہت زیادہ برکت پائی ہے، اور آپ نے بھی برکت پائی ہے۔ بھائی صاحب، ہم پروگرام کے آخر کے اندر اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، نوجوان جو
سن رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، خداوند یسوع مسیح چنگا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کریں گے بیماروں کے لیے۔ آئے ہم سب اپنے سر زندہ خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ آپ سب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کی آنکھیں بند ہوں خداوند کے حضور، اور یہ ہم اپنے خدا کو عزت دیتے ہیں جب ہم اس کی عزت اور تعظیم میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے سر اس کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔ پیار سے بھرے زندہ جلالی خداوند مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی ابا، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس زمین پر تو نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اوروں کو بچانے کا سبب بنے، کیونکہ خداوند تو اپنے لوگوں کو اپنے جلال کی بڑی قدرت میں استعمال کرتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج اس دور میں، جب کہ خداوند بہت مشکل دور آ گیا ہے، ہاں خداوند تیرے لوگ، تیرے خداوند جوان بیٹیاں بیٹے خداوند آج اس زمین پر محفوظ نہیں ہیں، ان کی سوچیں خیالات بکھرے ہوئے ہیں، آج وہ خداوند طرح طرح کی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے ماں باپ کو وہ حکمت دانائی بخش، تاکہ خداوند وہ تیرے حضور خداوند دعا کریں۔ خداوند منت کرتا ہوں ان سارے بچوں کو جو خداوند آج جوانی کے دور میں ہے، بڑھ رہے ہیں، اور زندگی کے ایام خداوند جو اس زمین پر گزار رہے ہیں، ان میں خداوند یہ تیرے کلام کے مطابق چلنے والے ہوں، تربیت آموز ہوں، تربیت پانے والے ہوں، تربیت پا کر اس زمین پر خداوند اپنے آپ کو بچا کے اس زمین پر چلیں پھریں۔ آپ خداوند اور لوگوں سے بھی خداوند جن سے خداوند وہ جانتے ہیں کہ نقصان ہے، ان سے بچ کر چلیں۔ آپ خداوند ان کی راہوں کو تو پاک کر، ہموار کر آسمانی ابا یسوع کے نام سے، تاکہ خداوند یہ بچے پاک راہ کو اور درست راہ کو خداوند لے کر چلے، تاکہ اس سمت کی طرف چلیں جہاں خداوند تو ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان سارے نوجوان بچوں کے لیے، تیرے حضور منت کرتے ہیں خداوند انہیں اپنے میں بڑھنے کا بھاری فضل بخش دے، انہیں اپنے میں محفوظ رکھ، تاکہ خداوند یہ تجھ میں محفوظ ہو کر ہاں خداوند تیرے نام کو جلال، عزت اور بزرگی دینے والے ہوں۔ ہاں خداوند تمام بچوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے خداوند بڑی برکت کی دعا کرتے ہیں ہم۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے خداوند ان سب کو بلیس کرتے ہیں، تاکہ خداوند یہ ہمیشہ تجھ خداوند کے حضور جھکتے چلے جائیں، اور خداوند برکات کو لیتے ہوئے اس زمین پر ہمیشہ تجھ میں رہ کر سرفرازی کی زندگی گزاریں۔ میں خداوند منت کرتا ہوں دشمن کے وار سے، شریر کے حملے سے ان سب کو بچا کے رکھنا۔ ہاں خداوند یسوع تیرے لہو کی باڑ ساری نوجوان نسل کے چوگرد لگا دیتے ہیں، تاکہ خداوند یہ شریر کے حملے سے بچیں، اس کی مکاری اور چلاکی سے بچیں، یہ جو فریب دیتا ہے اس فریب سے بچ کر خداوند حکمت اور دانائی سے خداوند تیرے حضور چلنے والے ہوں، کیونکہ خداوند جب تیری طرف سے جو حکمت ملتی ہے وہ خداوند انسان کو درست سمت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جو اپنی حکمت سے چلتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ منت کرتے ہیں خداوند کہ آج نوجوان سارے بچے تیری حکمت میں ہو کر چلنے والے ہو، انہیں بڑی حکمت کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے۔ خداوند تو اپنے حضور سے نازل فرما اور انہیں برکت دے، اور اپنے جلال کی بڑی قدرت کے لیے خداوند اٹھا کھڑا کر، تاکہ خداوند یہ تیرے ہو کر جئیں اور تیرے نام کو جلال ملے، یسوع مسیح کے نام۔ میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ نے برکت پائی ہے، اور میں نے بھی آج کے کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہے، اور بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یشوا ٹی وی کو آپ کے ہدیہ جات کی ضرورت ہے۔ آپ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے ہدیہ جات سینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چرچ آنا چاہتے ہیں، گواہی دینا چاہتے ہیں، تو نیچے یشوا ٹی وی کا ایڈریس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ چرچ آ سکتے ہیں، ہم دعا کرنا چاہیں گے اور دعا گو ہوں گے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کے راستے ہموار کرے، تاکہ اب دلیری کے ساتھ خدا کے گھر میں آنے والے بنے۔ اور ایک آخری ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہمیشہ خداوند میں قائم اور دائم رہیں، اور اپنے بچوں کو خداوند میں محفوظ رکھیں، اور ایک دائرے میں رہ کر خداوند میں چلتے رہیں۔ سو گاڈ بلیس یو،
اینڈ گاڈ بلیس یشوا ٹی وی اینڈ گاڈ بلیس پاکستان. زندہ امید